call is now being recorded. جی رفیع صاحب میسج آیا تھا کہ اس بعد بات کریں گے. جی ہاں ہاں اس بات کریں گے انشاءاللہ. یار وہ سنے میری بات, میں نے آج کل جو میں آپ سے وقت بتا رہا تھا, آج میں نے جاب سے چھٹی اسی لیے رکھی تھی دوپہر سے. آج میں اس مسئلے کو کلیئر کروں کہ بات کو آواز کٹ رہی ہے, بولے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے کہ اس وقت کو لیے میں نے آج جاب سے چھٹی رکھی, سمجھ رہے ہیں جی. اب رات میں کیا ہوگا, پھر رات میں بات ہوگی تو آواز, میں نے کل بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کیونکہ میں سٹی میں رہتا ہوں, سمجھ رہے ہیں, آواز ٹائم رکھیں. ایک کام کریں نا رفیع صاحب, ایک کام کریں نا, یہ 4 بجے کل 4 بجے کر لیں, اور 4 بجے کے ایک کام کریں, 4 بجے کے لے کر کے گفتگو کریں, اور وائس جو ہے نا مطلب اس کو 30 منٹ کے اندر اگر گفتگو لمبی ہو تو وائس کو نا پارٹ حساب سے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. 1 گھنٹہ لمبی گفتگو تو میں شروع کروں, جو آپ گفتگو اپنی ایک بات کہہ کر جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے. ابھی ایک مہمان آ رہے ہیں تو اب آ گئے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا نا, پھر بات نہیں کر سکتے نا آپ سے, پھر میں آنے والے ایک ہیں. تو پھر کب آئندہ بات کریں گے آپ, یا ایسا بات تو اگر وہ آ گئے مہمان تو تب تک گفتگو ہو جائے. اچھا, جب تک وہ مہمان نہیں آ رہے ہیں تب تک گفتگو ہو جائے. جی ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں آپ, جی یہی کہہ رہے ہیں نا. ہاں اچھا, تو میں آغاز کروں پھر. ہاں بولے. جناب علی اصغر صاحب, آپ جو اپنی ٹرم میں یہ بات کہہ کر گئے تھے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں, یہ لفظ بھی آپ نے استعمال کیا تھا, اور لفظ کہ آپ ریکارڈنگ کو سن لیجیے گا, آپ نے کہا کہ میں جواب دینے کا ذمہ دار نہیں ہوں. سن لیجیے گا آپ ریکارڈنگ میں, جو میں نے آپ سے حفظ ایمان کی عبارت پیش کر کے جو آپ پر جو سوال قائم کیے تھے, آپ نے یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو سامنے کرام اب میں عرض یہ کروں گا, ہمارے علی اصغر صاحب نے کہا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, تو اگر آپ ذمہ دار جب سوال کے جواب دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں تو بھائی اس کی دفاع میں کیوں آئے, کیوں آپ نے مجھ سے یہ بات کہی کہ حفظ ایمان پر رفایت آپ نے کسی دوسری دیوبندی سے بات نہیں کرنی, فقط مجھ سے کرنی ہے, تو میں سوال آپ ہی سے کروں گا, کسی اور سے تو سوال کرنے جاؤں گا نہیں. آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ حسام الحرمین کے اندر سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے جو تبصرہ کیا ہے اور لفظ جیسا جو استعمال کیا ہے, آپ نے کہا کہ مجھے حفظ الایمان میں یہ لفظ جیسا دکھائیں. تو جناب تبصرے کو آپ عبارت سمجھ رہے ہیں, حالانکہ عبارت جو ہے حفظ الایمان کی وہ نیچے ہے جو میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے. پوری کتاب پر آپ اعتراض کریں گے کہ بھائی مجھے یہ لفظ حفظ الایمان میں دیکھنا ہے. بھائی حسام الحرمین کے اندر تو آپ کے اکابروں کے ساتھ ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی عبارتیں ہیں, اس کا بھی ذکر ہے, تو آپ اس کا بھی مطالبہ کریں مجھ سے کہ وہ عبارت حفظ الایمان میں دکھائے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ, تفسیروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ جیسا مجھے حفظ الایمان کے اندر دکھائے. بھائی حفظ الایمان کی عبارت یہ ہے جو کہ میں نے ہائی لائٹ کر کے بھیج دی ہے, اگر یہ عبارت حفظ الایمان میں نہیں ہے تو آپ مجھ سے مطالبہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے تحریر کر دی. جناب میں نے آپ کو 3 اسکین بھیجی ہیں, ایک تو عقائد علماء دیوبند ہے, ایک حفظ الایمان, ایک ایڈیشن, پھر دوسرا حفظ الایمان کا ایک دوسرا ایڈیشن. مجھے آپ ان تینوں کتاب کے اندر حفظ الایمان کی جو عبارت پڑھ کر خود بیان کریں, کیا ان کیا ایک جیسی عبارتیں ہیں؟ اگر آپ اس کو تحریف کہتے ہیں تو یہاں کتنی بڑی تحریف کی ہے علماء عقائد علماء دیوبند کے اندر, کیا یہ حفظ ایمان کی عبارت ہے؟ یہ عبارت مجھے حفظ ایمان میں دکھائیں جو علماء عقائد دیوبند میں ہے. اور یہ حفظ, اس کے نیچے جو میں نے حفظ ایمان کا ایک اسکین اور آپ کو لگایا ہے, جو میں نے ابتدا میں آپ کو حفظ ایمان بھیجی, مجھے یہ عبارت وہ اس حفظ ایمان کے اسکین میں دکھائیں جو نیچے والا اسکین ہے. اب تینوں میں دیکھ لیں کتنا فرق ہے. جو آپ مطالبہ مجھ سے کر رہے تھے کہ یہ لفظ جیسا مجھے اس میں دکھانا, بھائی حسام الحرمین کے اندر تو آپ کے 4 اکابروں کی عبارت لکھی گئی ہے, تو آپ مجھ سے 4 کا مطالبہ کرنے لگے کہ مجھے حفظ الایمان میں دکھائیں. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ حفظ الایمان کی جو عبارت ہے جہاں پر آپ کے اکابر نے گستاخی کی ہے, جس عبارت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے, حسام الحرمین کے اندر ہے. اب آپ سے میں نے سوال یہ کیے تھے, آپ اس کا جواب دیں کہ حفظ الایمان کے اندر آپ کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ایسا علم غیب, تو مجھے بتائیں ایسا علم غیب سے کیسا علم غیب مراد ہے. میں نے سوال دوسرا آپ سے یہ کیا تھا, حفظ الایمان میں لفظ ایسا تشبیہ کا ہے یا نہیں؟ اگر تشبیہ کا ہے تو پھر حفظ الایمان کی عبارت گستاخی پر مبنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا, حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ ایسا تو معنی میں بیان کیا گیا ہے, آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا.
اب میں آپ سے سوال ایک اور کرنے لگا ہوں جناب، وہ یہ ہے کہ آپ کے حکیم الامت صاحب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو قسم کی، ایک بعض اور ایک کل کی تو نفی کر دی، بعض علوم غیبیہ کو مان کر اس علم غیب کو جانور پاگوں سے تشبیہ دی۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ علم غیب جو مانا آپ تھانوی صاحب نے، یہ علم غیب ذاتی مانا یا پھر علم غیب عطائی مان کر اس کی دو قسمیں کی ہیں؟ تو جناب یہ میرے چند ایک سوال پھر سے ہیں، اور آپ نے جو بات کی تفصیل نہیں کی، تو آپ نے جو اسکین بھیجا ہے ذرا اس کو آپ ایک بار خود اپنی آواز میں ذرا اوپر سے پورے اسکین کو پڑھ کر آپ ذرا سنا دیں، انشاءاللہ آپ کی اعتراض اس پر بنتا ہی نہیں، لیکن پھر کبھی موقع محل ہوا تو آپ آئیے گا انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے آپ کو مدلل مفصل۔ آپ نے آئینہ اہل سنت کی بات کی اور اس کو جو ایڈنگ کر کے آپ نے لگایا، کیا اس کتاب کے اندر کہ حفظ الایمان کی بات کو کہا گیا ہے کہ جہاں تجویز نہیں دی گئی ہے حفظ الایمان میں نبی پاک نے 6:08 سب سے پہلے آپ نے بات کہی کہ اس کا جواب دہی آپ نہیں تو کون ہوگا؟ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شرائط کی پابندی کرنا چاہیے طرفین کو، اور شرائط کی پابندی کرنا، شرائط کو توڑنا یہ شکست کی نشانی ہے۔ شاید پتہ نہیں آپ کو یہ بھی اصول نہیں پتہ ہے کہ شرائط ماننا چاہیے۔ تو آپ نے جب میں یہ گفتگو شرط طے ہوئی تھی گفتگو میں کہ بھائی سب سے پہلے میں تنقید کروں گا، ٹھیک ہے؟ تنقید پر جو ہے آپ کی کتاب سے میں تنقید کسے کہتے ہیں کہ دعوے کا خلاصہ ہے نا، نہ کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینا ہے مجھے۔ جواب کب دیں گے؟ جب مناظرہ شروع ہو جائے گا تنقید کے بعد، جب جواب دعویٰ میں پیش کروں گا، جواب دعویٰ پیش کروں گا میں تنقید کے بعد۔ آپ کا دعویٰ ہے، میرا جواب دعویٰ ہوگا تنقید کے بعد۔ ابھی جواب دعویٰ پیش نہیں کیا ہے تو آپ بول رہے ہیں آپ جواب دیں گے، کون دیں گے؟ دوسری بات آپ بول رہے ہیں وہ تو خلاصہ ہے، تو خلاصہ پوری کتاب پر آپ کیا اعتراض کریں گے ہمارے اعلیٰ حضرت کی؟ بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ جو کتاب آپ کی لاریب ہے اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوگا؟ اور جب وہاں چل رہا ہے مضمون چل رہا ہے حفظ الایمان کا، تو آپ کیوں بخلا گئے کفایت صاحب؟ کیا آپ اس پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا وہ عبارت آپ کے اعلیٰ حضرت کی وہاں پہ نہیں، جھوٹ نہیں لکھا وہاں پہ، دروگوئی نہیں ہے؟ جو الفاظ حفظ الایمان میں نہیں ہے وہ وہاں پہ لکھ دیا۔ تیسری بات آپ نے کہا کہ عقائد، یہ دوسری کتاب کا حوالہ دیا آپ نے کہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے، تو کیا آپ بھی اعتراض کریں گے؟ بات چل رہی حفظ الایمان کے اوپر، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے حفظ الایمان پر ہی یہ کیا ہے، تبرک کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں پھر ہم بات اسی پر کریں گے نا، اسی پر بات ہوگی نا، ٹھیک ہے؟ اب تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ کیسا علم غیب، ہاں بات یہاں پہ ہے، یہ اصل ہے، کیسا علم غیب؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر یہاں پہ حضرت نے خلاصہ کیا ہے کہ اگر بعض علم غیب، یہاں جہاں علم غیب جہاں یہ ہے، اس علم غیب سے لغوی مراد ہوگا، نہ کہ ہمارا عقیدہ ثابت ہوگا، کیونکہ آپ کے یہاں سے یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ وہابی دیوبندی علم غیب کے منکر ہیں۔ ہمارے لیے علم غیب حفظ الایمان ثابت نہیں کر سکتے، ہم علم غیب مانیں یہاں پہ۔ اب بات رہی علم غیب، بعض غیب کی چیز کوئی اگر جان لے تو اسے اگر عالم الغیب کہہ دیا جائے تو سب کو عالم الغیب کہہ دیں، کیونکہ یہاں عالم الغیب کی بات چل رہی ہے، اور اس صفحے کے اندر عبارت میں کئی جگہ عالم الغیب کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اگر بعض غیب کی باتیں جاننے کی وجہ سے اگر کسی کو عالم الغیب کہہ دیا جائے تو سب کو عالم الغیب مانا جائے گا۔ اس طرح آپ کے یہاں جو ہے شیطان کو علم غیب کا مانا گیا ہے، اس کو بھی علم غیب ہے، دجال کے لیے علم غیب مانا گیا ہے، اور گدھے کے لیے علم غیب مانا گیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی علم غیب کا ملفوظ کے اندر انکار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں علم غیب سے، علم سے وہ مراد ہے، غیب سے وہ مراد ہے کہ جیسا آپ بعض علم غیب کو ثابت کر کے کہتے ہیں کہ یہ اس کو علم غیب ہے، بعض غیب کی بات جاننے کو، تو کیا اگر ایسا ہو تو ایسا علم تو سب کے پاس ہے؟ بعض علم غیب جان لینا ایک کیڑا ہے، مثال دیا گیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی پاخانہ میں کیا مزہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کبھی چکھا ہے کہ پاخانہ میں کیا مزہ؟ نہیں پنا، تو اگر چکھا ہے تو الگ بات ہے، نہیں چکھا ہے تو یہ جو کیڑے کو مزہ کا پتہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کے مقابلے میں کیڑا افضل ہے۔ ہدہد کا واقعہ لکھا گیا ہے، ہدہد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے سورہ نمل کے اندر، ہے نا، کہ ہدہد آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایسی خبر لے کر آؤں سبعین بنبعین یقین، سبعین بنبعین یقین، ہاں، تو مجھے جو علم غیب میل آیا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو کیا کہیں گے وہ عالم غیب ہے؟ 4 منٹ ہو گئے، 4 منٹ، چلیں 4 منٹ ہو گئے۔ سامعین کرام یہ دیکھیں، جیسے کہ ابتدا میں آپ سنیں گے جو پہلی گفتگو ہو رہی تھی ان سے ہماری، یہ بار بار عقیدے پہ، میں نے کہا تھا نا یہ عقیدے پر ہی جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، جو مسائل نے سوال کیا تھا وہ عقیدے ہی کا کیا تھا،
ٹھیک ہے چلے, لیکن بحث یہاں عقیدے کی نہیں ہے, علم الغیب یا علم الغیب کی نہیں. بحث یہاں یہ ہے صاحب کرام, کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو مولانا اشرف علی تھانوی نے رذیل چیزوں سے تثبیت کر گستاخی کی ہے, عقیدہ بیان کر گستاخی نہیں. جو علم غیب کی جو رذیل چیزوں سے تشبیہ دی ہے گستاخی یہ ہے. اور آپ نے کہا کہ میں جواب دوں گا, تو جناب پہلی ٹرن ہو آپ نے یہ کہا کہ میں دعویٰ دوں گا کہ میں دعویٰ دوں گا, اس کے بعد بات شروع ہوگی. جناب جب ابتدا میں ہماری آپ کی گفتگو ہوئی تھی تو سب سے پہلے آپ کو دعویٰ پیش کر دینا چاہیے تھا. کیوں آپ نے مستعمل الحرمین پیش کی اور آپ نے مطالبہ کیا؟ پہلے تو آپ نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ لفظ ایسا حفظ الایمان میں مجھے دکھاؤ. آپ حفظ الایمان ہی پڑھ کر نہیں آئے, مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں, مجھ سے مناظرہ, مجھے علم نہیں. شرائط پر آپ کتنی دیر سے آپ نے بحث کی شرائط کے متعلق کہ یہ شرط لگاؤ جو جس کی فتح ہوگی, جس کی شکست ہوگی, وہ دوسرے کا دھرم قبول کر لے گا. پھر میں نے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہندو کی, پھر آپ کو سمجھ آئی کہ چلیں ٹھیک ہے رفعت جو ہے نا بادشاہی کرا. آپ نے شیطان کے علم کی بات کی تو جناب وہ عقیدہ آپ ہی کا ہے, کیونکہ شیطان کا علم ثابت کرنے کے لیے آپ نص پیش کرتے ہیں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں, اور جھوٹ آپ کے اکابر بولتے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں, حالانکہ ہم اس وقت سے آج تک مطالبہ کر رہے ہیں 1.5 صدی گزر گئی کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی ایسی کوئی عبارت پیش کرو جس میں انہوں نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مجھے دیوار کے پیچھے علم نہیں. آج تک آپ پوری آپ جماعت اس کو جواب دینے پر عاجز ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جناب, میں نے سوال آپ سے 3 کیے تھے, آپ نے میرے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے سوال آپ سے یہ کیا کہ حفظ الایمان ہے جو آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو کہا ہے کہ ایسا علم غیب, تو کیسا علم غیب بھائی بتائیں, کیسا علم غیب؟ حفظ الایمان میں لفظ ایسا تشبیہ کا ہے یا نہیں؟ اگر تشبیہ کا ہے تو پھر حفظ الایمان کی عبارت مستحقی پر مبنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بھائی مجھے بتائیں حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ ایسا کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ بھائی ہمیں بتائیں. آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو یہ علم غیب نبوی کی 2 قسمیں کی ہیں, ایک بعض ایک کل تو انہوں نے نفی کر دی. بعض علوم غیبیہ مان کر جو جانور و پاگلوں سے تشبیہ دی ہے تو یہ علم غیب ذاتی مان کر تشبیہ دی یا علم غیب عطائی مان کر تشبیہ دی ہے؟ ان کا جواب آپ نے دینا ہے. آپ نے بات کی تشبیہ کی, تو جناب تشبیہ کے متعلق اب آپ کو ایک حوالہ اور دینے لگا ہوں سامعین اکرام. یہ دیکھیں سامعین اکرام, یہ حفظ ایمان ہی کے ساتھ یہ 3 رسالے چھپتے ہیں ان کی کتاب میں. یہ میں آپ کو پرسنل چیک کیجیے گا جناب علی اصغر صاحب, پرسنل دیکھیے گا. یہ میں نے آپ کو سینڈ بھی کر دیا ہے. ارے یار کیسے سینڈ ہوا ہے, رکو 1 سیکنڈ میں کیسے کرتا ہوں. یہ آپ کو میں نے سینڈ کیا ہے تغیر العنوان. سامعین کرام اب آپ اس کو بھی دیکھ لیں جناب. یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے متبعین نے انہیں خط بھیجا ہے. یہ صفحہ نمبر 28 پر ہے. واقعہ تمہیریہ 17 صفر 1342 ہجری کو ایک خط حیدرآباد دکن سے, جس کے خطیب کا عنوان عامہ مخلصین حیدرآباد دکن تھا. نہیں آیا فوٹو. اور وزیرہ جب ہاں میں پھر آپ کو میں پڑھ دوں پہلے. اور وزیرہ اسکین بھیجیں. بھیج رہا ہوں میں پڑھ تو لوں سے پہلے بھیج دیں نا. ہاں میں بھیج رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. ذریعہ منگانے کا ایک معین مولوی صاحب تھے آیا. اس میں حفظ ایمان کی ایک مشہور عبارت کے متعلق جس پر مہربانوں کا اعتراض مشہور ہے رائے دی تھی. اب رائے کیا دی تھی تھانوی صاحب کے متبعین نے, وہ رائے بھی آپ سن لیں. نمبر 1, ایسے الفاظ جس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ کو علوم مجانین و وہائم سے تشبیہ دی گئی ہے جو وادی نظر میں سخت سودگی کو مشیر ہے. یعنی وہ دیکھتے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس عبارت میں غصاخی ہے. کیا غصہ کی گواہی ہے مشیر ہے. کیوں ایسی عبارت سے رجوع نہ کر لیا جائے. نمبر دو میں کیا کہتے ہیں, جس میں مخلصین حامعین جناب والا کو حق بجانب جواب دہی میں سخت دشواری ہوتی ہے. یعنی کہ جواب دینے میں ان لوگوں کو بڑی دشواری پیش آتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کیوں نہ اس عبارت کو تبدیل کر دیا جائے یا بدل لیا جائے یا رجوع کر لیا جائے. وہ عبارت کہتے ہیں وہ عبارت آسمانی الہامی تو نہیں,
तो सामने इकराम ये देखें इनके घर की गवाही, इनके अकाबिर खुद जानते हैं कि हिफ्जुल ईमान की इबारत में गुस्ताखी है। मशवरा दिया तमीज़ आपको कि क्यों ना उससे रुजू कर लिया जाए। ज़्यादा हो गया टाइम, बोले ज़्यादा हो गया। हाँ सामीन, ये जो इबारत इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये रुजू क्यों नहीं कर लिया। देखें अब इसका जवाब दें आप। आपकी किताब से बात वाज़ेह है, मैं नहीं कह रहा, आपकी किताब साबित है। शख्सियत इफ़्का शेखुल इस्लाम मोहम्मद घोटवी, देखिए हवाला देख लें आप, मैंने भेज दिया आपको। इस किताब के सफ़ा नंबर 308 में लिख रहे हैं मौलाना थानवी साहब का रुजू और तौबा। ठीक है, यहाँ पूरी इबारत बनने का टाइम नहीं, आप पढ़ लेंगे, अगर पढ़ने के मैं पढ़ दूंगा। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो है तौबा किया है हजरत थानवी ने। कौन कह रहे हैं? इनके घर से साबित है। मौलाना इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कहा जा रहा है कि तौबा मशहूर हो गया था। कहाँ पे? और हमारी किताब से पेश करते हैं, अपनी किताब से नहीं। हमारी किताब की इबारत पेश करके कहते हैं तौबा मशहूर होगा, इसलिए हम काफिर नहीं कहेंगे। यहाँ जब इनके घर से बात वाज़ेह हो रही है कि मौलाना थानवी साहब का रुजू और तौबा, एक अभी आपने कहा था कि रुजू क्यों नहीं करते, तो आपके घर से मैंने हजरत थानवी का तौबा रुजू पेश कर दिया। मैं नहीं कह हमारा थानवी ने हमारी किताब में लिखा है कि तौबा कर लिया, आप साबित कर रहा हूँ। ठीक है, क्या किसी शख्स के तौबा के बाद जो आपके घर से साबित हो और आपके मोतबर आलिम हो, क्या उस पर तनकीद कर सकते हैं, उस पर कुफ्र का फतवा? रुजू तो आपको करना चाहिए हुसामुल हरमैन की इबारत से। जब तौबा नामा आपके यहाँ साबित हो चुका हमारे थानवी मुतहक्किम उल उम्मत के मुतालिक, तो हुसामुल हरमैन की इबारत को तो आपको पलटना चाहिए, बदलना चाहिए, खत्म करना चाहिए, न कि उसको शाये करना चाहिए। ठीक है, ये जो लिखा है जिनको हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, ये आपके आलिम है। ठीक है, अगर आप कहेंगे मोतबर नहीं, मैं साबित करूंगा। तो जब अब बताएं कि कोई शख्स अगर तौबा कर ले कि उसके बाद भी उस पर कुफ्र का फतवा लग सकता है? जवाब दें इसका। नहीं हो गया आपके? हाँ हो गया, इसका जवाब। सामने इकराम, आपने इनकी इस गुफ्तगू को सुना और इन्हें एक स्कैन भेजा है शेखुल इस्लाम मुहद्दिस घोटवी। हालांकि वल्लाह बता रहा हूँ, मैंने इनका आज तक नाम नहीं सुना, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये हमारे मोतबर शख्स हैं? एक बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि भाई जब थानवी साहब ने तौबा कर लिया तो फिर एतराज क्यों कर रहे हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह सामने हक वही है जो सर चढ़ कर बोले। इन्होंने मान लिया कि थानवी साहब ने हिफ्जुल ईमान की इबारत में गुस्ताखी की थी, तभी तो तौबा की। तो सामने इकराम ये देख ले हजरात, हम हक बजानिब हैं और हमारे उलमाए अहले सुन्नत हक बजानिब हैं। वो सदियों से ये बात कहते चले आए हैं कि थानवी साहब ने हिफ्जुल ईमान की इबारत में गुस्ताखी की है, और ये लोग आज तक उसको नहीं मान रहे थे तो उसमें गुस्ताखी है कि नहीं। इन्होंने आज अली असगर साहब ने मान लिया कि हिफ्जुल ईमान में थानवी साहब ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, और इन्होंने उस पर तौबा भी थानवी साहब की पेश कर दी बिहम्दिही ताला। तो सामने इकराम बिहम्दिही ताला आप देखें हक वही है जो सर चढ़ कर बोला है और लाख पर हो गया। सामने इकराम क्या हो गया? अभी तो मुझे वक्त है 3 मिनट कितना हुआ? अभी मुझे सिर्फ 1.5 मिनट हुआ बोलते हुए। अरे टाइम लिख के रखें आप यार, मैं टाइम लिख के रखें ताकि ध्यान रहे आपको। मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बोलने दे मुझे। 15 मिनट फिर ज़ाया करते हैं, फिर मेरे 15 मिनट ज़ाया कर दिए असगर साहब। तो सामने इकराम, जैसे कि मैं अर्ज कर रहा था, मुद्दई लाख पर भारी है गवाही तेरी। तो आज इन्होंने मान लिया है कि थानवी साहब ने वाकई कुफ्र किया था और उससे तौबा भी कर दी। तो वही फिर आप हमसे क्यों बहस करते हैं कि उसमें कोई गुस्ताखी नहीं है? जब आप इस चीज़ को मानते हैं कि उसमें गुस्ताखी है, यकीनन गुस्ताखी है, और आपने ये मान ली तौबा है, तो बात ही खत्म हो गई। हमदे ताला अहले सुन्नत की फतह हो चुकी है, क्योंकि मुद्दई लाख भारी है, क्योंकि तौबा इंसान भी करता है जब वो कुफ्र बकता है। तो एक इसका रोल लगाया, जरा उसको आप देख लीजिए। टाइम हो गया, इतना नहीं कर रहे। ठीक है, माशाल्लाह। उलझा है पाँव यार का जुल्फ दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद। शामिल इन्होंने ये बात कही, इन्होंने बहुत दजल से कहा कि अली असगर साहब ने तस्लीम करने की तौबा किया है। मैंने कहा कि हमने कहा हमारी किताब में है, आपके उलमा ने माना है, और आपका यहाँ का ये बात हमारे लिए मोतबर नहीं है। झूठ बोल करके इस तरह आप झूठी शोहरत हासिल न करें, झूठी शिकस्त, झूठी फतह का ऐलान न करें। मैं कह रहा हूँ जिस तरह आप लोग कहते हैं कि इस्माइल दहलवी की तौबा मशहूर हो गई, हम थोड़ी मानते हैं उसको।
ادھر آپ نے اپنی کتاب میں لکھی یہ بات، آپ نے سر بات نہیں کیا کیا جو شخص توبہ کر لے اس پر کفر کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب توبہ نامہ شائع ہو چکا تھا اس کے بعد بھی جو ہے یہ حسام الحرمین کی عبارت کیوں پیش کی جا رہی ہے؟ اس کو نکال دینا چاہیے حسام الحرمین سے، آپ کو اس پر بات کرنا چاہیے، آپ نے بات نہیں کیا. آپ نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، اس کو معتبر نہیں مانتے کتنا نہیں. یہ آپ کے تذکرہ اکابر اہل سنت ہے. علامہ عبدالحکیم شرف قادری کیا لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 353-35 پر، شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد گوٹھوی قدس سرہ العزیز، ماشاء اللہ. اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کے معتبر نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا جی رفاعت صاحب مطالعہ ذرا وسیع کر لیں، مضبوط کر لیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. آپ پہلے سے نا بھائی مطالعہ نہیں ہے میرا، کیوں آ جاتے ہیں مطالعہ نہیں کر کے؟ تو پہلی بات پہ آپ نے جھوٹ کہا کہ ہم نے مان لی حضرت نے توبہ کی تھی. ہم نے ہمارے گھر سے ثابت نہیں کیا، آپ کے گھر سے بات ثابت ہو رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں حفظ الایمان کی عبارت ایمانی عبارت ہے، کفریہ نہیں ہے. اور آپ نے کہا جھوٹ بولا کہ میں نے مان لیا کہ کفریہ عبارت ہے. نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ بول اللہ کی لعنت. اس طرح دجل فرے سے کام نہ لیں. میں نے نہیں کہا، ہماری عبارت تو الحمدللہ حفظ الایمان ہے تو ایمانی عبارت ہے. آپ نے زبردستی منوانے کی کوشش کی ہے تو یہ آپ کے گھر سے ثابت ہے کہ حضرت نے توبہ کی تھی. کیا توبہ کرنے کے بعد بھی جو آپ کافر بک رہے تھے آج تک، تو یہ کفر آپ پر لوٹا کہ نہیں لوٹا؟ اور آپ پہلے معتبر نہیں ہے، تو معتبر ہے کہ نہیں میں نے ثابت کر دیا عبدالحکیم شرف قادری کتاب سے. غلام گھوٹوی جو ہے معتبر ہے اور عبدالحکیم شرف قادری کی تقریر میں ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، موضوع بدل دیا تھا. تو یہ میرے پاس کتاب ہے اشرف شالوی کی تنویر الابصار، اس میں لکھا ہے وہی بات جو کر رہے ہیں. دیکھیں میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. دیوار کے پیچھے کیا نہیں ہے یہ آپ کے گھر سے عقیدہ ثابت ہے جناب. اعتراض ہم پہ کر رہے ہیں، اس آپ نے مطلب جواب دینے پر ہوا. آپ بتائیں میں نے اپنے گھر سے ثابت نہیں کیا کہ توبہ نامہ ہمارے گھر سے ثابت ہے کہ حضرت تھانوی سے ثابت ہے، آپ نے پیش کیا. تو آپ بولے 30 سیکنڈ بتائیں حسام الحرمین کی کفریہ عبارت چلے 3 منٹ ہو گئے. 21 پر بات شروع کی، میں ٹائم نوٹ کر رہا ہوں. آپ ذرا ٹائپنگ پین سے لے کے بیٹھ جائیں. چلے تاکہ چلے ٹھیک ہے. سامعین اکرام، انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی میں نے نہیں مانا ہے کہ رجوع کیا ہے تھانوی صاحب نے. ارے جب آپ نے مانا ہی نہیں ہے کہ رجوع کیا ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ رجوع کیا ہے؟ بھائی ہم کیسے مان لیں کہ رجوع کیا ہے؟ آپ نے بات کی کہ بھائی آپ کے اکابروں نے مانا ہے، آپ کے اکابروں نے مانا ہے کہ رجوع کر لیا. تو بھائی یہ تو آپ نے اپنی دلیل پکڑی ہے. جب آپ اس کو دلیل پکڑ رہے ہیں کہ آپ کے لیے ہمارے کسی عالم کی جو یہ دلیل پکڑی ہے اور آپ نے کہا کہ یہ معتبر عالم ہے، تو جناب اکابر اہل سنت میں سے جناب دیکھیں ہمارا عالم ہونا اور ہے. الحمدللہ اہل سنت کا عالم تو بہت سارے ہیں، اس کو الحمدللہ اہل سنت میں عالم ہونا اور ہے اور معتبر ہونا اور ہے. بحمدہ تعالیٰ آپ اس کا ذرا ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک معتبر وہ ہے جس بریلویت کا تصحف قائم ہوتا ہو. کیا قائم ہوتا ہو؟ بریلویت کا تصحف. اور جناب میں نے آپ کو تغیر عنوان کا حوالہ پیش کیا. جناب سامعین کرام، خود تھانوی صاحب کے دوست مشورہ دیتے ہیں. کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ایسے الفاظ جس میں مماثلت علمت غیبیہ محمدیہ کو علوم مجانی وہائم سے تشبیہ دی گئی ہے، جو بادی النظر میں سخت سوءدی کو مشیر ہے. یعنی کہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس میں گستاخی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بالکل دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے اس میں گستاخی. کیوں نہ ایسی عبارت سے رجوع کر لیا جائے؟ دوسرا مشورہ دیتے ہیں جس میں مخلصین حقین جناب والا کو حق بجانب جواب دہی میں سخت دشواری ہوتی ہے. یعنی کہ اتنی بڑی گستاخی ہے اس عبارت میں، ہمیں جواب دیتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتی ہے. تھانوی صاحب سے کہہ رہے ہیں آپ اس کو بدل لیجیے، اس سے رجوع کر لیجیے. اور پھر تیسرا مشورہ دیتے ہیں وہ عبارت آسمانی یا الہامی تو نہیں تو بدل دیں اس کو. تو سامنے کرم یہ گھر کی گواہی ہے، ان کے گھر کے علماء خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسی گستاخی ہے جس میں دیکھتے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اور ہمیں جواب دہی میں دشواری پیش آتی ہے. سامنے میں نے ایک حوالہ ان کو اور پیش کیا ہے، اس کو آپ سماعت کر لیں، جس کا نام ہے ترغیم حزب الشیطان. یہ صفحہ نمبر 418. سامنے اب اس کی عبارت آپ دیکھیں. لکھتے ہیں ان کے جناب مولانا علامہ محمد عطا اللہ قاسمی بہاری، لکھتے ہیں حضرت مولانا مولوی محمد منظور صاحب نے تشبیہ سے بچنے کے لیے لفظ ایسا کو اتنا کے معنی میں لیا ہے. پھر سنیے،
حضرت مولانا مولوی محمد منظور صاحب نے تشبیہ سے بچنے کے لیے لفظ ایسا کو اتنا معنی میں لیا ہے، اور رواد مناظرہ بریلی صفحہ 34 کے ایک حاشیہ میں تسلیم کر لیا ہے کہ اتنا تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، اور اس لیے جو مثال دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت حفظ الایمان میں تشبیہ والی صورت ہے۔ سبحان اللہ، 4 منٹ ہو گئے 4 منٹ آپ کو، ٹھیک ہے رکے میں ٹائم لے لوں۔ 4 منٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، 4 میں نے 3 منٹ ہے، 24 سے شروع کیا تھا میں نے، 3 منٹ پتا لے لیا آپ نے، اب 25 ٹھیک ہے چلے بولیں۔ سامعین، انہوں نے کہا کہ ایک کتاب انہوں نے پیش کی، پہلے انہوں نے کہا کہ اب حوالہ وہ پیش کریں جس سے ہمارا مسلک کا تشخص قائم ہو، ٹھیک ہے، اور انہوں نے عبارت کن کی پیش کی ابھی؟ ترغیم و حزب الشیطان، جو عبارت ابو الرضا محمد عطا اللہ صاحب قاسمی کی پیش کی انہوں نے۔ کیا ان سے ہمارا مسلک کا تشخص قائم ہے؟ جو اصول آپ پیش کریں آپ اس اصول کے خلاف خود جا، میں نے کہہ رہا تھا نا کہ مطالعہ اسی کر کے ہیں حضرت ہیں، جب میں نے یہ پیش آپ کے گھر سے کہ آپ کے گھر سے ثابت ہے کہ حضرت خانوی نے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا ہے، اور یہ ان کو معتبر کون مان رہے ہیں؟ آپ کے عبدالحکیم شرف قادری، اور عبدالحکیم شرف قادری کی تقریر جو ہے حسام الحرمین میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم کیسے مان لیں ان کو؟ کیسے کیوں نہیں مانو گے آپ جس کو آپ کے اعلیٰ حضرت مان رہے ہیں، عبدالحکیم شرف قادری مان رہے ہیں، آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ آپ کے اعلیٰ حضرت زیادہ معتبر ہیں، افضل ہیں؟ آپ عبدالحکیم شرف قادری کو جس نے اپنی کتاب میں معتبر مانا ہے، آپ اس سے افضل ہیں؟ رفایت صاحب کیا بول رہے ہیں؟ دھجی کیوں اڑا رہے ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کی؟ آپ بول رہے کیسے مان لیں، یہ کیا بول رہے ہیں آپ ہیں؟ تو آپ کے اعلیٰ حضرت جس کو معتبر مان رہے ہیں، آپ اس کو کیسے مان لیں کہ ہم عالم ہونا معتبر کیسے مان لیں؟ کیا بات بول رہے ہیں آپ؟ دھجی آپ کے اعلیٰ حضرت کی ہیں، آپ خود بول رہے ہیں کہ وہ عبارت پیش کرو حوالات جو ہمارے یہاں تشخص قائم، اور آپ عبارت پیش کر رہے ہیں عطا اللہ صاحب، اور آپ نے حوالہ ہے دیوبندی مذہب، اور انہوں نے لکھا ہے ہمارے 4 اکابر، ٹھیک ہے 6 اکابر کا نام پیش کیا ہے، جس کو عطا اللہ صاحب نہیں ہے جو آپ پیش کیے، عطا اللہ صاحب نہیں ہے، تو آپ کو عبارت کیوں نہیں پیش کیا جس سے ہمارا مسئلہ کا تشخص قائم ہو؟ جو اصول آپ پیش کر رہے ہیں آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں جناب، یہ کیا وجہ ہے؟ اصلی بات کتاب مناظرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں عبدالمجید خان سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم ان کا قول حجت نہیں، ہم پر ان کا قول حجت ہو سکتا ہے جو ہمارے مسلک کا ہو، تشخص ضروری نہیں ہے، صرف مسلک کا ہونا کافی ہے آپ کے لیے، اگر مسلک کا ہے تو آپ کے لیے وہ دلیل ہے، حجت ہے۔ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے تشخص قائم اسی کی عبارت پیش کی جائے، آپ نے ایسی عبارت پیش کر دی۔ دوسری بات، آپ نے وہ گھوٹوی صاحب کا عبارت نہیں لگایا، آپ نے، میں نہیں کہتا کہ ہمارے حضرت تھانوی نے گستاخی کی نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے توبہ کی، یہ میں نہیں کہتا، آپ کے یہاں سے ثابت ہے تو آپ کو ماننا چاہیے، ہماری توبہ تھوڑی آپ مانیں گے، آپ کے گھر سے توبہ ثابت ہے تو آپ توبہ مان کر کے، اور جنہوں نے ان کو معتبر مانا ان کو مان کر کے، اور جن کو آپ کے اعلیٰ حضرت مان کر ان کو مان کر کے کم سے کم قدر تو کیجیے نا، ان کو ٹھکرائیں نہیں نا، تو آپ کے گھر سے توبہ ثابت ہے تو کم سے کم رفایت صاحب اپنے اعلیٰ حضرت کی لاش تو رکھ لیں نا، ان کی دھجے تو نہ اڑائے نا۔ بات کر رہے ہیں توبہ نامہ کے متعلق، آپ بول رہے ہیں کہ رجوع، وہ عبارت پیش کر رہے ہیں، اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ رجوع کیوں نہیں کیا، تو رجوع آپ کے گھر سے ثابت ہے، حسام الحرمین کی عبارت جو کفر کا مطلب لگائے گا اس کو کیوں نہیں نکال دیتے ہیں؟ چلے 3 منٹ ہو گئے، میرا 3 منٹ میرا ہو گئے، 3 منٹ ہو گئے۔ مولانا سامعین کرام، اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں جناب علی اصغر صاحب آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اتنے بوکھلاہٹ کا شکار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شیخ الاسلام محدث گولوی صاحب جو ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک معتبر ہیں، اعلیٰ حضرت کی کون سی کتاب میں اعلیٰ حضرت نے ان کو معتبر قرار دیا ہے؟ اس کا آپ نے جواب دیا ہے۔ ایک منٹ سنیں نا،